بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان دنوں 12 سال کی تھی، ہر فکر و غم سے آزاد تھی، اسکول سے گھر اور گھر سے اسکول، بس یہی زندگی تھی۔ میں نے 5ویں پاس کی تھی کہ ہمارے خاندان میں ایک دھماکہ خیز واقعہ ہو گیا۔ منجلے ماموں اصغر نے پہلی بیوی اور 4 بچوں کے ہوتے ہوئے ایک تھیٹر ایکٹر بس کی لڑکی چمن آرا سے شادی کر لی۔ یہ امر سارے خاندان کے لیے افسوسناک تھا، لیکن مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں زمانے کی ہر پیچ و خم سے نابلد نئی ممانی کے دیدار کو بے قرار تھی۔ خاندان والوں کی مخالفت اور بڑی بیویوں کے ڈر سے ماموں نے چمن ممانی کے لیے ہمارے گھر سے قریب ایک مکان لے لیا۔ نئی ممانی کو اکیلا چھوڑنا اب ان کی مجبوری تھی، کیونکہ خاندان نے ان کی دوسری بیوی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ آخر کب تک وہ چمن کے گھٹنے سے لگے رہتے؟ مرد کو فکر معاش کے لیے تو گھر سے نکلنا ہی پڑتا ہے۔ ممانی کے لیے ایک تو یہ نیا محلہ تھا، دوسرے وہ اکیلے رہنے سے بوکھلا جاتی تھی۔ ماموں سے کہتی کہ گھر پر ہی رہو، یہ ایک بڑا مسئلہ تھا۔ اس طرح وہ اپنی پہلی بیوی اور بچوں کے پاس بھی نہیں جا سکتے تھے۔ ایک دن وہ اپنی پہلی بیوی اور بچوں کے پاس گئے تو چمن آرا بیگم کو ہمارے پاس چھوڑ گئے۔ وہ بظاہر ایک اچھی خاتون تھی، ایک ہی رات میں وہ ہم سے مانوس ہو گئی۔ اصغر ماموں ایک دن کا کہہ کر گئے تھے، لیکن 2 دن لگا دیے، کیونکہ ان کی پہلی بیوی دوسرے شہر میں رہتی تھی۔ یہ وقت ان کی نئی نویلی بیگم نے امی سے اور مجھ سے باتیں کر کے گزارا۔ امی سے وہ بار بار کہتی کہ باجی، ماں باپ سے رشتہ توڑ کر ان کے پیچھے آ گئی ہوں، اب تو آپ لوگ ہی میرے اپنے ہیں، آپ میرا ساتھ دیں، ورنہ اور کہاں جاؤں گی۔ تبھی امی نے ممانی کو گلے لگا لیا اور کہا، تم آج سے مجھے اپنی بہن سمجھو، جب کوئی مشکل ہو مجھے بتاؤ گی، میں ہر طرح سے تمہارا ساتھ دوں گی، خود کو اکیلا مت سمجھو۔ اگلے دن ماموں آئے، امی سے کہا کہ میں کل سے ڈیوٹی پر جا رہا ہوں اور چمن آرا اکیلی رہنے پر تیار نہیں، آپ نمرا کو اس کے پاس رہنے کے لیے بھیج دیں، اس کا اسکول ویسے بھی ہمارے گھر کے قریب ہے۔ امی نے مجھے ماموں کے ہمراہ بھیج دیا۔ چمن آرا ممانی خوش ہو گئی، اچھے طریقے سے مجھے خوش آمدید کہا۔ اب وہ سارا دن مجھ سے مزے کی باتیں کرتی رہتی۔ ماموں کام پر چلے جاتے، میری اسکول سے چھٹیاں تھی تو ہم کو باتیں کرنے کا بہت وقت ملتا تھا۔ ہم مل کر کچن سنبھالتے اور کھانا پکاتے۔ ممانی اپنے بچپن کے قصے سناتی اور میرے ساتھ اچھا وقت گزارنے کی کوشش کرتی۔ اسکول کھلے تو پڑھائی کا مسئلہ درپیش ہوا۔ مجھے حساب کے سوال سمجھ نہیں آتے تھے۔ ماموں تو صبح آفس چلے جاتے تھے، ان کے پاس وقت کہاں تھا کہ مجھے ریاضی سمجھاتے، اور چمن آرا کو ریاضی نہیں آتی تھی۔ البتہ انہوں نے اس مسئلے کا یہ حل نکالا کہ مجھے پڑوس میں ٹیوشن لگوا دی اور میں ہنا باجی سے پڑھنے ان کے پاس جانے لگی۔ ہنا باجی کے والد ٹھیکے دار تھے، وہ گھر پر نہ رہتے تھے، ان کے لڑکے بھی دوسرے شہر ہوتے، والدہ ہی گھر پر ہوتی۔ ہنا باجی اپنی والدہ کے ساتھ گھریلو امور سر انجام دیتی، ان کے پاس کافی وقت ہوتا تھا، تبھی وہ مجھے بہت توجہ اور محنت سے پڑھاتی تھی۔ ایک دن جب میں پڑھ چکی اور گھر جانے لگی، باجی نے کہا، ٹھہرو نمرا، ابھی مت جاؤ، آؤ چھت پر چلتے ہیں، دیکھو تو کتنا اچھا موسم ہے۔ ابھی ہم چھت پر جا کر بیٹھے ہی تھے کہ کسی مردانہ آواز نے ان کو پکارا، ہنا دیکھو میں آ گیا ہوں۔ میں نے مڑ کر دیکھا، ایک نوجوان باجی سے گلے مل رہا تھا۔ باجی بھی وفور جذبات سے کھل اٹھی تھی۔ ارے ذیشان، تم کب آئے؟ وہ خوش ہو کر بولی۔ میں حیرت سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا،
نمرا، یہ میرے بھائی ہیں، حیدرآباد میں ملازمت کرتے ہیں۔ میں نے ذیشان کی طرف دیکھا تو پلک جھپکنا ہی بھول گئی، وہ بھی مجھے ششو پنج میں دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بے حد خوبصورت تھی۔ تم جاؤ نمرا، بڑے دنوں بعد میرا بھائی آیا ہے، تم کل اور پرسوں مت آنا، 2 دن تمہاری چھٹی ہے۔ میں وہاں آئی مگر 2 آنکھیں میرے ساتھ جیسے میرے تعاقب میں دروازے سے گلی تک آ گئیں۔ یہ آنکھیں میرے دل میں کھپ گئی تھیں۔ گھر آ کر اب یہ 2 آنکھیں مجھے در و دیوار سے جھانکتی محسوس ہوئیں، لیکن مجھے معلوم ہی نہ تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ میں نے مومانی کو بھی بتایا کہ ہنا باجی کا بھائی آیا ہوا ہے اور اس کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں۔ یہ آنکھیں مجھ کو گھر میں ادھر ادھر بکھری نظر آتی ہیں۔ میری بات سن کر مومانی ایک خاص ادا سے مسکرا دی۔ تیسرے دن جب میں پڑھنے باجی کے گھر پہنچی، وہ ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے سلام کیا، وہ بغیر جواب دیے مسکرا کر اٹھ گیا۔ سلام کا جواب باجی نے دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب میں نے کھڑکی کی طرف نظر ڈالی، مجھے گمان ہوا کہ 2 خوبصورت آنکھیں مجھ کو کھڑکی کی میں طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے میں وہاں سے لوٹ آئی۔ گھر آئی تو کوئی عجیب سی پریشانی بھی میرے تعاقب میں آئی۔ ایک مومانی ہی میری رازدار تھیں۔ ان کو بتایا کہ آج وہ آنکھیں مجھ کو پریشان کرنے کو پردے کے پاس موجود تھیں، تو انہوں نے کہا، میرا خیال ہے وہ لڑکا تم کو پسند کرنے لگا ہے۔ ایک روز میں ٹیوشن لینے گئی تو ہنا باجی گھر پر نہ تھی۔ کچھ دیر میں ان کی امی کے پاس بیٹھی رہی۔ گھر آنے لگی تو ذیشان نے کہا، او میں تم کو پڑھا دوں، کیوں آج پڑھائی کا حرج کرتی ہو؟ میں نے آنٹی کی طرف دیکھا، وہ بولی، ہاں ہاں بیٹی پڑھ لو۔ میں پڑھنے کو بیٹھ گئی۔ اس نے مجھے زیادہ سے زیادہ سوال سمجھائے۔ شاید وہ یہ چاہتا تھا کہ میں کچھ اور بھی وقت وہاں رکوں۔ ابھی ذیشان کے پاس بیٹھی پڑھ رہی تھی کہ ہنا باجی آ گئی۔ باقی جو کچھ رہ گیا تھا وہ باجی نے پڑھا دیا۔ پھر آئے دن یہ ہونے لگا، باجی گھر پر نہیں ہوتی مگر ذیشان موجود ہوتا، وہ مجھ کو پڑھانے لگتا اور میں بیٹھ جاتی۔ آنٹی نے ایک دن کہا، بیٹی تمہاری ہنا باجی کو روز بازار جانا ہوتا ہے، ذیشان سے بڑے ان کے بھائی ارمغان کی شادی کے لیے کچھ خریداری کرنی ہوتی ہے، اس لیے وہ مصروف ہو گئی ہے۔ مجھے ذیشان سے کچھ شکایت نہ تھی مگر ایک مسئلہ تھا کہ جب وہ میری طرف دیکھتا تو نروس ہو جاتی۔ میں اس انداز نظر سے ناآشنا تھی، اس لیے الجھن ہوتی تھی۔ رفتہ رفتہ میں اس انداز نظری کی عادی ہو گئی۔ اب یہ حال تھا کہ جس روز ذیشان نہ ہوتا دل بجھ جاتا، دل ہنا باجی سے پڑھنے میں نہ لگتا اور جلد از جلد وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی۔ ایک دن میں چونک گئی جب اسکول سے نکلی، اس کو گیٹ کے قریب مسکراتے دیکھا۔ خیر اس نے مجھے کچھ نہ کہا۔ اس دن میں مومانی چمن آرا کے گھر جانے کی بجائے اپنے گھر چلی گئی۔ ان کا گھر راستے میں پڑتا تھا۔ وہ تیز سے چلتا مجھ سے پہلے گھر پہنچ گیا اور جب میں ماموں کے گھر کے سامنے سے گزر کر امی کے پاس جا رہی تھی تو وہ اپنے دروازے پر کھڑا ملا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا۔ میں پھر بھی نہ سمجھی کہ یہ سب کیوں اور کیا ہے۔ اب تو اکثر جب امی ابو کے گھر جاتی وہ اپنے گھر کے آس پاس ملتا اور ہاتھ کے اشارے سے سلام کرتا۔ روزانہ اس کی نگاہیں نہ جانے کیا کیا پیغام دیتی، لیکن میری سمجھ میں کچھ نہ آتا۔ پچھلے کئی دنوں کی طرح آج بھی ہنا باجی گھر پر نہ تھی۔ اس دن چھٹی تھی۔ دن کے تقریباً 9 بجے تھے۔ میں ان کی امی کے پاس بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے ذیشان کو آواز دی، بچی بلا وجہ بیٹھی ہے، اس کا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ ذیشان بیٹے تم ہی اس کو پڑھا دو، ہنا تو جانے کب تک آئے گی۔ ذیشان نے کہا جی، اور میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ ذرا دیر بعد ان کے دائیں طرف کی پڑوسن نے آنٹی کو اپنی لڑکی بھیج کر بلا لیا، کہا کہ سنار آیا ہوا ہے، آ کا ڈیزائن دیکھ لیں۔ وہ فوراً چادر لپیٹ کر چلی گئی۔ ان کو یہ دھیان بھی نہ رہا کہ میں اور ذیشان گھر میں اکیلے ہیں۔
بس اتنا کہا کہ 5 منٹ میں آتی ہوں۔ نمرا بیٹی، ہانڈی چولہے پر چڑھی ہے، ذرا دیکھ لینا، اس روز پڑھاتے پڑھاتے ذیشان نے کہا۔ نمرا تم اتنا کم کیوں بولتی ہو؟ میں نے جواب دیا، مجھے زیادہ باتیں کرنا نہیں آتی۔ وہ بولا، تم جانتی ہو میری چھٹی ختم ہو رہی ہے اور مجھے واپس ملازمت پر جانا ہے۔ نہیں، میرا جواب ایک لفظ میں تھا۔ اچھا تو سن لو، تم نے کسی کی روح پر قبضہ کر لیا ہے اور اس کے دل کی دھڑکن بن گئی ہو۔ میں ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کہنے لگا، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کیا میری آنکھیں بھینگی ہیں؟ نہیں تو؟ نروس ہو کر میرے لبوں سے یہ الفاظ بے ساختہ ادا ہو گئے۔ اب بھینگے تو نہیں، آپ کی آنکھیں تو بہت خوبصورت ہیں۔ اچھا، خوبصورت ہیں میری آنکھیں؟ کیا تم خوبصورت کا مطلب جانتی ہو؟ نہیں، میں نے دونوں جواب دیے تو کہا۔ تم بہت معصوم ہو نمرا۔ تمہارا یہ معصوم چہرہ میرے ذہن سے ایک پل کے لیے بھی گم نہیں ہوتا۔ جانتا ہوں تم ابھی بہت چھوٹی ہو، لیکن 13 یا 14 سال کی، لیکن محبت عمر نہیں دیکھتی۔ میں 4 ماہ بعد آؤں گا۔ تم سوچ کر رکھنا کہ تم نے میرا انتظار کرنا ہے یا نہیں۔ تمہیں میری اس بات کا جواب دینا ہوگا۔ بڑے بھائی کی شادی کے بعد میں اماں سے تمہارے بارے میں بات کروں گا۔ میں حیران و پریشان گھر آ گئی کیونکہ میری سمجھ میں ان کی بات ادھوری آئی تھی۔ پوری طرح ذیشان کی بات کا مطلب نہ سمجھ سکی۔ انتظار سے آشنا ایک چھٹی جماعت کی طالبہ کو بھلا کیا پتا تھا کہ محبت کیا ہوتی ہے اور انتظار کس بلا کا نام ہے، اور وہ کیوں انتظار کرنے کو کہتا ہے۔ گھر آ کر بے لحاظ ذیشان کی باتیں میرے ذہن سے محو نہ ہوئی بلکہ مجھ کو پریشان کرنے لگی۔ بالآخر میں نے ممانی کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ آزاد خیال تھی، دل کے کانوں سے میری بات سنی اور پریشانی کو بھانپ لیا۔ بولی، نمرا تم تو خوش نصیب ہو، اتنا چاہنے والا ملا ہے۔ اگر مجھے ایسا کوئی کہتا تو میں فوراً محبت کا جواب محبت سے دیتی۔ انہوں نے محبت کے بارے میں ایسی بات کی تو میں اس کام کو بہت ضروری اور اہم خیال کرنے لگی۔ ان کی باتوں نے میرے کچے ذہن پر بہت برے اثرات مرتب کیے۔ میرے دل میں چبھنے والی بے چینی پیدا ہو گئی۔ نہ جانے کیا ہوا کہ میرے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ سارا دن اداس رہتی، امی کے پاس جانا بھی کم کر دیا۔ چمن آرا ممانی کے قریب رہنے کی کوشش کرتی، جیسے یہی وہ بستی ہے جو مجھے پریشانیوں اور ذہنی خلفشار سے بچا لے گی۔ ہر وقت انہی سے باتیں کرنے کی کوشش کرتی۔ وہ بھی مجھے ٹوکنے کی بجائے میرے حوصلے کو بڑھاتی تھی، بار بار جتلاتی کہ تم مانو یا نہ مانو، تم کو ذیشان سے محبت ہو گئی ہے اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ یہ بات انہوں نے بار بار مجھ کو اس طرح یاد کرا دی کہ میں نے محسوس کیا کہ اب میں ذیشان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ مجھ کو محبت کا مطلب سمجھ میں آنے لگا کہ ہر وقت اس کی یاد ستائے، ہر دم جس کی کمی محسوس ہو، سمجھو کس سے محبت ہو گئی ہے۔ میں اب کھل کر ذیشان کا نام لینے لگی۔ پڑھائی سے دل اوچاٹ ہو گیا۔ سوچتی، کیا واقعی محبت انسان کو پاگل بنا دیتی ہے؟ میری حالت بھی ان دنوں پاگلوں جیسی ہو گئی تھی۔ اس حالت میں ممانی نے میری بہت دلجوئی کی، بہت خیال رکھا۔ اب سوچتی ہوں کہ ان کا یہ لگاؤ بھرا برتاؤ ان کی دوستی نہیں بلکہ دشمنی تھی۔ اگر ان کو مجھ سے دشمنی نہ ہوتی تو وہ مجھ کو سمجھاتی، نہ کہ اس عذاب میں داخل کرتی اور ایسے روگ میں مبتلا کر دیتی جس سے میں قطعی نہ آشنا تھی۔ وہ مجھے سمجھا کر روک دیتی کہ ایسی باتیں نہ سوچو، یہ باتیں تمہارے سوچنے کی نہیں ہیں، بس اپنی پڑھائی کی طرف دھیان دو۔ غرض کہ وہ اچھی ممانی نہ تھی، میں تو لائق طلبہ تھی۔ مجھ کو تعلیم کی طرف راغب کرنے کی بجائے انہوں نے سیدھے راستے سے بھٹکا دیا اور ایسے راستے پر چلایا۔ اگر ان کی جگہ میری ماں ہوتی تو وہ ضرور مجھے روکتی۔ یہ 4 ماہ مجھ پر صدیوں کی طرح بھاری گزرے۔ بالآخر ذیشان لوٹ آیا۔ میرا دل کھل اٹھا۔
ہر وقت دھڑکنیں تیز رہنے لگی۔ ممانس کے نام سے چھیڑنے لگی۔ میں حنا باجی کے گھر گئی۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور سوال کا جواب مانگا۔ مجھ سے جواب بن نہ پڑا تو رونے لگی۔ مجھ کو روتا دیکھ کر وہ بے قرار ہو گیا۔ بولا مجھے یقین تھا کہ میری محبت کا طوفان تمہارے دل میں ضرور تباہی مچا دے گا۔ تم نہیں جانتی میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اب میں ان کے گھر جاتی، کسی نہ کسی بہانے ایک طرف ہٹ جاتا اور مجھے ادھر بلا لیتا۔ ان کے گھر والوں سے چھپ کر ہماری ملاقاتیں ہونے لگی۔ میں ساری باتیں ممانی کو ضرور بتاتی۔ وہ کہنے لگی اگر حنا کے گھر ذیشان سے بات کرنے سے تم کو خوف آتا ہے تو اپنا گھر تو محفوظ ہے۔ تمہارے ماموں آفس گئے ہوتے ہیں، تم اسے یہاں بلا کر مل لیا کرو۔ لیکن میں دن میں اس کو بلانے سے ڈرتی تھی کہ ہمارے گھر کے لوگ بھی آ جاتے تھے، لہٰذا چمن آرا نے یہ حل نکالا کہ میں اس کو رات کو بلا لیا کروں، یا ماموں اصغر گہری نیند سو جائیں یا وہ اپنے پہلے والے گھر گئے ہوں گے۔ سو ممانی نے خود رات کو اس کو پچھلی طرف کی گیلری میں آنے کو کہا، خود 2-4 منٹ بات کی اور ہمیں دونوں کو تنہا چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ ہمیں مسلسل تنہائی میں ملنے کو موقع دیتی رہی۔ اس وقت تو میں ان کو اپنا سب سے بڑا محسن سمجھتی تھی۔ اب زندگی کے اس موڑ پر احساس ہوتا ہے کہ وہ میری سب سے بڑی دشمن تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا تعلق گہرا ہوتا گیا۔ سچ کہتے ہیں کہ ایسا تعلق زیادہ دیر چھپا نہیں رہ سکتا۔ میرے بھائی نے 1-2 بار جب ذیشان کو ماموں کے گھر سے نکل تو انہوں نے الٹا وار کر دیا اور طوفان کھڑا کر دیا کہ تمہاری اپنی لاڈلی بہن کے اوپر الزام مجھ پر لگایا جا رہا ہے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ممانی نے مجھے گھر پر بلا لیا۔ مجھے اور ذیشان کو معاملے کی خبر نہ دی۔ جب ذیشان مجھ سے ملنے آیا تو بھائیوں کو ممانی نے خبر کر دی۔ وہ تو میرے بارے میں ایسا سوچ بھی نہ سکتے تھے اور نہ ہم ہی سوچ سکتے تھے کہ یہ خاتون ہمیں یوں رسوا کریں گی۔ میرے بھائیوں نے ذیشان کو پکڑ لیا اور خوب مارا اور مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے گھر لے آئے اور مارا۔ میں جانتی تھی کہ میری باری ہے، مار کھاتی رہی۔ میرا اسکول جانا بند ہوا اور بھائیوں نے امی سے کہا کہ اس کی جلد از جلد شادی کر دو۔ گھر والے تو میرے لیے عجلت میں رشتہ ڈھونڈ رہے تھے اور مجھے ذیشان کی فکر لگی تھی۔ ایک روز موقع پا کر بڑی مشکل سے میں گھر سے نکل کر اس سے ملنے چلی آئی۔ وہ اپنی بیٹھک میں تھا اور بیرونی دروازہ کھلا تھا۔ میں گلی سے ہی بیٹھک میں چلی گئی، لیکن اس نے مجھ سے بات کرنے کی بجائے منہ پھیر لیا۔ وہ میرے بھائیوں سے ڈرا ہوا تھا۔ جب میں نے دوبارہ مخاطب کیا تو بولا، نمرا میں تم سے محبت نہیں کرتا، وہ میری بھول تھی۔ اب تم مجھ سے ملنے کبھی مت آنا۔ میری شادی میری کزن سے ہو رہی ہے، اب تم چلی جاؤ، میری اور اپنی شامت مت بلاؤ۔ مجھ کو اس سے ایسے جواب کی توقع نہ تھی۔ دل کو چوٹ لگی، مجھے سخت تکلیف پہنچی، مگر کچھ نہ کہہ سکی۔ روتی ہوئی گھر آ گئی، جس پر سب کچھ قربان کر دیا۔ اس نے جان کے خوف سے مجھ سے منہ موڑ لیا تھا، لیکن یہ اچھا ہی ہوا۔ مجھے سبق تو مل گیا کہ ماں باپ کی عزت کا جنازہ نکال کر میں نے کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ گھر میں میری شادی کی تدبیریں ہو رہی تھی اور مجھے شادی سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ شادی کیا تھی، بس مجھے سنوار کر ایک مقبرے میں زندہ دفن کیا جانا تھا۔ دلہا میرے والد کی عمر کا تھا، جس کی بیوی وفات پا چکی تھی۔ والدہ اور والد دیکھتے رہ گئے اور جن بھائیوں نے اپنی عزت پر آنچ آنے کے خوف سے میری شادی کرائی، شادی کے 10 برس بعد میرا شوہر دمہ کے مرض سے وفات پا گیا۔ جوانی میں بیوہ ہو گئی۔ شوہر کی کافی جائیداد تھی، مجھے بھی حصہ ملا۔ میں نے دوبارہ شادی نہ کی۔ اب شادی کی خواہش نہ رہی تھی
مجھ کو کم سنی میں ایک غلط عورت کے گھر رہنے کی بہت بڑی سزا ملی۔ آج بھی سوچتی ہوں کہ میری اس بربادی میں کس کا قصور تھا۔ میری والدہ کا، جنہوں نے مجھے ایک غیر عورت کے سپرد کیا، یا اس عورت کا جس نے مجھے اپنی ڈگر پر چلایا اور حفاظت کرنے کی بجائے مجھ کو تہی دامن کر دیا اور رسوا بھی۔ اگر کہانی پسند آئے